سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پیسہ چاہیے بھائی پیسہ۔ وفاقی کابینہ نے موٹر ویز اور ہوائی اڈے گروی رکھنے کی منظوری دے دی۔ ملکی اثاثوں کے عوض ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل اجارہ سکوک بانڈز جاری ہوں گے۔ اسی بارے میں اویس کیانی کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت کو چاہیے پیسہ اور آمدنی کا نہیں کوئی ذریعہ۔ 1800 ارب روپے قرض لینے کے لیے وفاقی کابینہ نے ہوائی اڈوں اور موٹر ویز جیسے قیمتی اثاثے گروی رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حکومت نے اسلام آباد ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ، ملتان ایئرپورٹ، M3 اور اسلام آباد چکوال موٹر وے کو گروی رکھنے کی منظوری دے دی۔ اثاثوں کے عوض دیگر ذرائع کے مقابلے میں کم شرح سود پر قرض حاصل کیا جائے گا۔ اہم اثاثیات گروی رکھنے کی خبر 24 نیوز نے پہلے ہی نشر کر دی تھی۔ اس سے پہلے F9 پارک گروی رکھنے کا پلان ناکام ہونے کے بعد کابینہ نے اسلام آباد کلب کا پلان مانگا تھا، مگر وہ پلان کاغذوں میں گم ہو گیا۔ 244 ایکڑ پر مشتمل اسلام آباد کلب سینئر بیوروکریٹس، اعلیٰ حکام اور بااثر شخصیات کے لیے مختص ہے۔ اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ عمران خان کا موٹر ویز اور ہوائی اڈوں کو گروی رکھنے کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ عمران خان نے جس منصوبے میں ہاتھ ڈالا اس کا نقصان ہوا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اسامہ بن لادن کے متعلق بیان پر نظر ثانی کرنا ہوگا۔ اسلام کے نام کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کام کر سکتے ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کا ناکامی ہے۔ عمران کو معافی مانگنا چاہیے، شاہ محمود قریشی کو معافی مانگنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبہ ناکام صرف اس لیے رہے گا کہ عمران خان کی حکومت جہاں بھی انہوں نے ہاتھ لگایا ہے، انہوں نے سچویشن کو بخارا ہے۔ they made it worse not better۔ اور خان صاحب کا وہ ایسے عہدہ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں اس نے اپنا لب اور لہجہ اور الفاظ کو بڑا سوچ سمجھ کے چوز کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ہمیں پنجاب کی طرح بڑے پروجیکٹ چاہیے۔ شہباز گل کی باتوں کا جواب دینے کے لیے شہباز گل 2 چاہیے۔ گورنر خود نانگا پربت چلے گئے، انہیں یہاں چھوڑ گئے۔ گجر نالے کے متاثرین کو بحال کرنا ہوگا، سزا دینی ہے تو مجھے دیں۔ صحافیوں کے تحفظ کا بل کابینہ ارکان سے رائے لے کر اسمبلی میں پیش کریں گے۔ پرائم منسٹر صاحب ہمیں اچھے پروجیکٹس ہیں جو آپ نے پنجاب میں دیے ہیں۔ یہ موٹر ویز بنا رہے ہیں، ہمارے یہاں نہیں بن رہی موٹر ویز۔ 25 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ ہے، یہاں آپ کو 5 ملین کی نالی دے کے نالی صاف کر کے پرائم منسٹر خوش ہو جائیں۔ پرائم منسٹر صاحب آپ کا گلیاں صاف کرنے کا کام نہیں ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ بنی نالا تو ریگولرائز ہو جائے اور گجر نالے توڑا جائے۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو سندھ گورنمنٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی یہی ہے اور کہ جی ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑے گا۔ چلیں آپ نے سزائیں دینی ہیں، آپ نے مجھے سزا دینی ہے، آپ مجھے سزا دیں، لوگوں کو اس کی سزا نہ دیں۔ انفارچونیٹلی پورے پاکستان میں ویکسین کی آج سے کچھ 3-4 دن پہلے سے شارٹیج ہو گئی ہے۔ ویکسین کی سپلائی کا ذمہ فیڈرل گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے اور اس لیے لیا ہوا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ویکسین ملی انہیں کو رہی ہے۔ شہباز گل کی کسی بات پہ کامنٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک اور شہباز گل 2 چاہیے جس کی تلاش میں نے کہا تھا جاری ہے ہماری، کوئی ایسا ملے، لیکن ایسی چیزیں ہمیں مل نہیں رہی ہیں۔ ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ غریب ممالک میں کرونا ویکسین کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ WHO کے مطابق کوویکس پروگرام کے تحت انسداد کرونا ویکسین لینے والے غریب ممالک میں سے بیشتر کو ویکسینیشن مہم جاری رکھنے کے لیے مطلوبہ مقدار میں ویکسین کی خوراکیں دستیاب نہیں۔ کوویکس پروگرام کے تحت 131 ممالک کو 9 کروڑ ڈوزز فراہم کی گئی ہیں، جو کہ بہت کم ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی بلاول ہاؤس لاہور پہنچ گئے، جہاں ان کی سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات جاری ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر اسلم بتائے گا کن موضوعات پر بات کی جائے گی اس ملاقات میں؟ جی بالکل اہم ملاقات ہو رہی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے لیے اس وقت بلاول ہاؤس بحریہ ٹاؤن پہنچ چکے ہیں۔ یہ ملاقات جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ ملاقات میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کریں تو اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور سابق صدر آصف علی زرداری کے درمیان اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اس ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو ہوگی۔ جی عمر یہ بتائے گا کہ اس ملاقات میں اور کون کون سی شخصیات موجود ہوں گی؟ جی ذرائع کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اس ملاقات میں موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو اگر اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ساتھ بھی ان کے جو ہے وہ اہم رہنما جو پاکستان مسلم لیگ کا تعلق رکھتے ہیں وہ بھی شریک ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو موجودہ سیاسی صورتحال میں انتہائی اہم ملاقات ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ
سابق صدر آصف علی زرداری اور چودھری پرویز الہی کے درمیان ملاقات میں مشاورت ہوگی۔ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ تقریباً کئی روز سے لاہور میں جو ہے وہ انہوں نے اپنا قیام کیا ہوا ہے، اہم جہاں پر اپنی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، وہیں پر اس وقت کی اگر بات کی جائے تو یہ ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انتہائی اہم ملاقات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی ملاقات جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ اس ملاقات کے اندر پنجاب کی سیاسی صورتحال پر بھی جو ہے وہ گفتگو کی جا رہی ہے، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے بلاول ہاؤس بحریہ ٹاؤن میں جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا استقبال کیا جب اسپیکر پنجاب اسمبلی ان سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ مسلم لیگ کاف کے اہم رہنما بھی جو ہیں وہ پرویز الہی کے ساتھ موجود ہے، جبکہ اسی طریقے سے سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما موجود ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ جی ٹھیک ہے، عمر اسلم بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آئل ٹینکرز کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن نے 24 جون سے ملک بھر میں تیل کی سپلائی بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اوگرا بے بس ہے، کمرشل لوڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آئل ٹینکر کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کے صدر عبداللہ افریدی نے اعلان کیا ہے کہ 24 جون سے ملک بھر میں تیل کی سپلائی بند کر دی جائے گی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اوگرا کی جانب سے کمرشل اور غیر قانونی لوڈنگ پر پابندی ہے، اس کے باوجود روکا نہیں جا رہا۔ اگر یہ مسئلے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے، پہلی بھی ہم لوگوں نے بہت کوشش کیا، میٹنگ کیا، ہر دروازہ ہم لوگوں نے کٹکھٹایا، منسٹر کا، اوگرا کا۔ اگر یہ مسئلے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے 24 جون سے ہم لوگ ہڑتال پہ جائیں گے۔ جنرل سیکرٹری آئل ٹینکر کانٹریکٹر شعیب اشرف کا کہنا تھا کہ وائٹ آئل پائپ لائن منصوبے میں آئل ٹینکر کو روڈ شیئر فراہم کیا جائے۔ ہم نے نئے جدید آئل ٹینکر تیار کر کے کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ وائٹ آئل پائپ لائن ابھی شروع ہوگی، اس کے اوپر کافی میٹنگز ہوئی۔ ہمیں ایسے احمد پور شرقیہ کے انسیڈنٹ کے بعد نئی گاڑیاں اوگرا سٹینڈرڈ کی بنوائیں گئی، جو گاڑی کی کاسٹ تقریباً ایک گاڑی 2 کروڑ کی پڑتی ہے، اس میں کوئی 5000 کے قریب اوگرا فلیٹ نیا ساری او ایم سیز میں بن چکا ہے۔ ابھی پائپ لائن آئے گی تو ہماری ان اوگرا فلیٹ سٹینڈرڈ کی گاڑیوں کا کیا ہوگا؟ عہدیداران کا کہنا تھا کہ 18 جولائی 2020 میں سابق وزیر پیٹرولیم کی سربراہی میں میٹنگ میں ان تمام معاملات کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، لیکن مسائل حل نہیں ہو سکے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے 30 جون سے ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے کہ فلور ملز پر ٹرن اوور ٹیکس واپس لیا جائے، چوکر پر 17% سیلز ٹیکس بھی قبول نہیں۔ مزید جان لیتے ہیں، بسیم افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بسیم، اپ ڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فلور ملز ایسوسی ایشن نے آٹا مہنگا ہونے کا عندیہ دے دیا ہے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 24 اور 25 جون کو پورے ملک میں علامتی ہڑتال کی جائے گی اور 30 جون کو مکمل طور پر غیر معینہ مدت تک کی ہڑتال کی جائے گی اگر حکومت نے ان کے مطالبات پورے نہیں کیے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن سندھ زون کے چیئرمین چودھری محمد یوسف۔ دیکھیے، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس لگا رہی ہے، ٹیکس کی مد پہ ریٹ جو بڑھے گا وہ گورنمنٹ کی وجہ سے بڑھے گا اور وہ کم از کم 5 روپے کلو بڑھے گا۔ ہم نے 15 جون کو اپنی میٹنگ پورے آل پاکستان فلور مل ایسوسیشن کی تھی جو لاہور میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ ٹائم دیا تھا کہ آنے والے ٹیوزڈے 22 جون کو ہم دوبارہ میٹنگ کریں گے تاکہ حکومت ہماری بات سن لے، یہ ٹیکس وڈرا کرے تاکہ عوام کو اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ٹیکسز جو بڑے ہیں اس کا جو بوجھ ہے وہ عوام پر آئے گا اور آٹا جو ہے وہ فی کلو 5 روپے تک اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ فی الفور جو ہے ان دونوں ٹیکسوں کو واپس لے۔ بسیم، بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ سید ناصر حسین شاہ نے سیکرٹری بلدیات نجم شاہ کے ہمراہ کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ سیکرٹری بلدیات سندھ کی جانب سے وزیر بلدیات کو نالہ صفائی مہم کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر بلدیات کا کہنا تھا کہ برسات سے پہلے صفائی سے کراچی کے عوام کو زحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سندھ میں زرعی پانی کی کمی دور نہ ہو سکی۔ صوبائی وزیر برائے آبپاشی سہیل انور سیال کا کہنا ہے کہ 1991 کے آبی معاہدے کے تحت سندھ کو 19% پانی کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ پنجاب 72% زیادہ پانی لے رہا ہے۔ ارسا سندھ کے حصے کا پانی چوری نہ کرے تو کمی نہ ہو۔ سندھ کا 19% 19.3 پانی جو ہے سندھ کے بیراجز میں کم ہے، جبکہ پنجاب جو ہے 72% زیادہ اپنے اکار سے پانی لے رہا ہے اور 19.3
तकरीबन 21,000 की शार्टेज है, 21,000 क्यूसिक की शार्टेज है। सिर्फ टीपी और चश्मा झेलम लिंक केनाल 24,000 क्यूसिक उठा रहे हैं। यानी अगर वो सिंध का पानी चोरी ना करे इरसा और ये फेडरल नायल हुकूमत चोरी ना करे तो आज सिंध के पास पानी की शार्टेज ना हो। पाकिस्तान में गैर ज़रूरी दरामदात दोबारा बढ़ना शुरू हो गई। माली साल के 11 माह में कारों और मोटरसाइकिल्स की दरामद 211% तक बढ़ गई, जबकि बैरून मुल्क से 298 अरब के मोबाइल फ़ोन्स दरामद कर लिए गए। आदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में 35 अरब 79 करोड़ रुपए मालियत की मुकम्मल तैयार शुदा कारें दरामद की गईं, जो गुज़िश्ता साल इस अरसे से 170% ज़्यादा है। कार और मोटरसाइकिल से उतरे तो पाकिस्तानियों ने इम्पोर्टेड मोबाइल हाथों हाथ ले लिए। रवा माली साल के 11 माह में बैरून मुल्क से 297 अरब 84 करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फोन भी दरामद किए गए, जो कि गुज़िश्ता साल से 67% ज्यादा है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, MNA मोनस इलाही और सालिक हुसैन से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शॉ की असम्बली चैम्बर में मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि लाइव स्टॉक, तालीम, सेहत और तिजारती शोबे में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरे के माहिरीन से इस्तेफादा करना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही ने वफ्द को पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग और ऐवान का दौरा कराया। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असम्बली के नए ऐवान की मुबारकबाद भी दी।